قرآن کریم میں ہے کہ جو لوگ نیک اعمال والی زندگی گزاریں ان کے لیے آخرت میں جنت کا انعام ہے۔ اس سلسلے میں ایک آیت بھی ہے جو کہ کچھ یوں ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْیُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو کسی کو نہیں معلوم کہ ان لوگوں کے لیے ان کے اعمال کے صلے میں آنکھوں کی کیا ٹھنڈک چھپا کر رکھی گئی ہے۔ اس آیت میں اخفی لہم کا لفظ بہت بامانی ہے۔ اس کا لفظی مطلب یہ ہے ان کے لیے چھپا کر رکھنا، kept hidden for them۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت مستقبل میں بنائی جانے والی دنیا نہیں ہے بلکہ یہ اب بھی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج کے موقع پر جنت کی سیر کروائی گئی تھی، یعنی کہ جنت کی جتنے بھی مقامات ہیں ان تب کی سیر کروائی گئی۔ اسی طرح ہم جب حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کا جو قصہ ہے وہ پڑھتے ہیں کہ جب شیطان نے حضرت آدم کو سجدہ نہ کر کے بغاوت کی تھی تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ہی تھے اور بعد میں ان کی خطا کی سزا میں انہیں دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح یہ دنیا بالفعل ہے کہ موجود ہے، پریزنٹ ہے، اسی طرح جنت بھی بالفعل ہے اور وہ بھی موجود ہے اور پریزنٹ ہے، لیکن عام آنکھ سے ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ سیارہ ارض یعنی وہ زمین جس پر ہم رہ رہے ہیں وہ سولر سسٹم کا ایک حصہ ہے، نظام شمسی کا ایک حصہ ہے، اور بذریعہ دوربین تھرو ٹیلیسکوپ ہم اس کا باریک بینی سے مشاہدہ کر سکتے ہیں، اور ٹیلیسکوپ کے ذریعے ہی اس چیز کا جو ہے وہ مشاہدہ ہوا ہے کہ اس کی شیپ کس طرح کی ہے۔ تو جنت جو ہے وہ قابل مشاہدہ نہیں، جنت کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا اور ہم اس کو کسی بھی دوربین کے ذریعے نہیں دیکھ سکتے۔ البتہ موجودہ زمانے میں جو ڈفرینٹ قسم کی سائنٹیفک ریسرچز ہوئی ہیں، جو سائنٹیفک میتھڈز ہیں، اسپیشلی ایسٹرونومی نے ایک قیاس کا موقع فراہم کیا ہے کہ جو ہم کر سکتے ہیں، یعنی کہ ہم اسپیکولیٹ کر سکتے ہیں کہ جنت کہاں پر ہے یا کس طریقے سے ہو سکتی ہے۔ موجودہ سائنسی دریافت یہ کہتی ہے کہ اسپیس کا ایک بہت بڑا حصہ ڈارک میٹر کی صورت میں موجود ہے، یعنی کہ وہ اسپیس میں موجود تو ہے، وہ خلا میں موجود ہے، لیکن ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ اب جو لوگ جنت پر اور آفٹر ورڈز کے جو ریوارڈ ہیں ان کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، جو اس چیز کے اوپر بلیو کرتے ہیں، وہ اس سے یہ چیز ضرور اسپیکولیٹ کر سکتے ہیں کہ جو ڈارک میٹر ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ جنت پوشیدہ ہو، کہ ڈارک میٹر کی اسپیس میں کسی مقام پر جنت پوشیدہ ہو، کیونکہ ابھی تک اس چیز کو اسٹڈی نہیں کیا جا سکتا، نہ اس کو کسی ٹیلیسکوپ کے ذریعے یا کوئی جدید مشینری کے ذریعے یا انوینشن کے ذریعے اس کو دیکھا جا سکا ہے۔ فی الحال جو پریزنٹ ایج ہے، جو پریزنٹ سچویشن ہے، وہ تو یہاں تک ہے۔ آگے واللہ علم، اللہ بہتر جانتا ہے جو آگے جا کر ڈسکوری ہوں گی، لیکن پھر بھی کمپلیٹلی طور پر میرا ذاتی خیال ہے کہ ڈارک میٹر کو انڈرسٹوڈ نہیں کیا جا سکے گا، کیونکہ وہ جو چیز ہے وہ چھپا کے رکھی گئی ہے انعام کی صورت میں ایمان لانے والوں کے لیے، جتنے بھی رائٹیس لوگ اب تک اس دنیا میں آئے ہیں۔ اور یہ ڈارک میٹر کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں پیراڈائز ہو سکتا ہے کہ اس میں ایڈن ہو، یہ جسٹ اسپیکولیشنز ہیں، اس میں بھی کنفرمٹی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ جنت کدھر ہے، کس جگہ ہے، کس مقام پر ہے اور اس کا سٹرکچر کیسا ہے۔ احادیث کے ذریعے اور قرآن پاک میں جو اس کی ڈسکرپشنز بیان ہوئی ہیں، ہم جسٹ امیجن ہی کر سکتے ہیں کہ وہ کیسی دکھتی ہوگی۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ قرآن کریم کی اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اس دنیا میں ہر چیز جوڑے کی شکل میں پیدا کی گئی ہے۔ اس آیت سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ ہماری دنیا، ہماری ارتھ، ہماری زمین کا بھی ایک پیئر، ایک جوڑا موجود ہے، اور وہ جو جوڑا ہے وہ موجودہ دنیا کی، اور جو وہ دوسری دنیا ہے وہ موجودہ زمین کی تکمیل ہے، کیونکہ موجودہ دنیا میں کسی بھی انسان کی آرزوئیں پوری نہیں ہوتی۔ انسان کو اپنی خواہشات کے اعتبار سے اس کا فلفلمنٹ نہیں ملتا، وہ خود کو ادھورا محسوس کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس کامیابی ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، تو اس کے پاس جوانی نہیں ہوگی، یا وہ ایج نہیں ہوگی کہ جس میں وہ اپنی اس دولت کو ٹھیک طریقے سے انجوائے کر سکے۔
इसी तरह बाज़ औक़ात कुछ लोग हैं वो अपने वालिदैन के लिए कुछ ख्वाहिशात को लेकर तरसते हैं कि वो अपने वालिदैन को उम्रा करवाएंगे, हज करवाएंगे, लेकिन जो हालात होते हैं वो उस मुवाफ़िक नहीं होते कि वो अपने वालिदैन की खुशियों को पूरा कर सकें या उनको हज करवा सकें। लेकिन बाद में एक ऐसा दौर आएगा कि उनके पास दौलत का तो अंबार होगा लेकिन फिर वालिदैन नहीं होंगे। इसी तरह इंसान अपनी लाइफ की हर स्टेज में अपनी ख्वाहिशात के एतबार से खुद को अधूरा महसूस करता है, उसकी कभी भी फुलफ़िलमेंट नहीं होती। आप इस चीज़ को ख़ुद अभी सोच सकते हैं, अभी बैठ के सोचें कि क्या आप कम्प्लीटली तौर पर अपने आप से रज़ामंद हैं कि आपकी तमाम आरज़ुओं की तकमील हुई है, चाहे वो आरज़ुएँ अच्छी हैं चाहे वो आरज़ुएँ बुरी हैं। कुछ ना कुछ इंसान की ज़िंदगी में इस लाइफ के फेजेस में अधूरा रह जाता है। ये सूरत हाल जो डिज़ायर्स अधूरी रहने की है, फुलफ़िलमेंट अधूरा रहने की है, ये इस बात का करीना है कि शायद दूसरी दुनिया जिसके बारे में जो दूसरा पेयर है अर्थ का, वो वही दुनिया है जिसको अबदी जन्नत कहा जाता है, कि वहाँ पर इंसान को उसकी ख्वाहिशात की तकमील होगी, उसके पास वो सब कुछ होगा जिसके लिए वो दुनिया में खुद को अधूरा महसूस करता है। लेकिन उस तक पहुँचने के लिए ये ज़रूरी है कि ज़िंदगी को कुछ रूल्स पर गुजारा जाए और ज़िंदगी को ऐसे गुजारा जाए कि वो जो आँखों की ठंडक है, जो एक आँखों की ठंडक क्या चीज़ होती है? आँखों की ठंडक वही चीज़ होती है कि जब आप पुरसुकून महसूस करें, जब आप फुलफ़िल महसूस करें, जब आप खुद को अधूरा महसूस ना करें, जब आप खुद को कंप्लीट महसूस करें, तो वो आँखों की ठंडक है जो इस तरफ इंडिकेशन करती है कि जो दुनिया का दूसरा पेयर है, जो अबदी जन्नत है, वहाँ पे इंसान कभी अधूरा नहीं होगा, वो मुकम्मल होगा, कंप्लीट होगा। तो घुट के भी तो हम जी रहे हैं इस दुनिया में, अपनी ख्वाहिशात से लड़ रहे हैं, तो क्यों ना एक कनेक्शन ऐसा बनाया जाए कि ऐसा ना हो कि इस दुनिया में भी हम लोग तड़प के जाएं, सिसक कर जाएं और आखिरत में भी हमारा यही हाल हो। सो उस पोशीदा जन्नत के लिए स्ट्राइव करें, थोड़ा बहुत ही सही लेकिन स्ट्राइव करें।